اور حکم بھیجا آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف، یہ کہ بنائے پہاڑوں میں اپنا گھر اور درختوں میں اور ان چیزوں میں جو لوگ چھتیں بناتے ہیں، پھر کھائے ہر قسم کے پھلوں سے، پھر چلے اپنے رب کے کشادہ راستوں میں، نکلتا ہے ان کے پیٹوں سے ایسا پینا جو مختلف ہیں اس کے رنگ، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 68 اور 69 یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ پچھلی آیات مقدسہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا کر کے اپنی توحید کی اور اپنی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، اور ان نعمتوں کو دینے والا چونکہ اکیلا میں ہوں، لہذا تمہارا معبود برحق بھی اکیلا میں ہی ہوں۔ اور ان نعمتوں میں سے پچھلی آیتوں میں دودھ کا تذکرہ تھا خصوصی طور پر، اب اس آیت ان دو آیتوں میں شہد کا تذکرہ ہے۔ کل میں نے بتایا تھا کہ جنت کے اندر 4 قسم کی نہروں کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراباً طہورا کی نہریں۔ تو ان میں سے پچھلی آیات میں دودھ کا تذکرہ تھا اور ان آیتوں میں شہد کا تذکرہ ہے۔ اور یہاں جو لفظ النحل آیا ہے تو اسی لفظ کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ النحل رکھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی سے بات کی ہے، براہ راست اس سے خطاب کیا ہے۔ آپ نے دیکھا یہاں کتنے سیکھ آئے ہیں جو اللہ پاک نے شہد کی مکھی کو حکم دیا۔ نمبر 1 اتخذی من الجبال بیوتا، اور اسی طریقے سے کلی من کل ثمرات، اسی طریقے سے فصل کی، یہ اللہ پاک کی طرف سے براہ راست شہد کی مکھی سے بات کرنا ہے۔ تو شہد کی مکھی میں اگر سمجھنے کی صلاحیت نہ ہوتی، اس میں اگر بات کو لینے کی صلاحیت نہ ہوتی تو اللہ پاک اس سے بات نہ کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر بھی اللہ نے فطرت اتنا صلاحیت رکھی ہے کہ وہ رب کے حکم کو سنتی بھی ہیں، سمجھتی بھی ہیں، مانتی بھی ہیں۔ کتنا ادنا سی مخلوق ہے۔ شہد کی مکھی کی حیثیت دیکھیں اور آپ اپنے آپ کو بھی دیکھیں تو شہد کی مکھی کی حیثیت کیا ہے، لیکن رب کے حکم کو سنتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے، مانتی بھی ہے، عمل بھی کرتی ہے، اور جو بھی اللہ پاک نے اس کو ہدایات دی ہیں وہ ان کے خلاف قطعاً نہیں کرتی۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بشفاء، اپنے اوپر 2 شفا والی چیزوں کو لازم پکڑو۔ اللہ نے تمہارے لیے 2 شفا والی چیزیں تمہیں دی ہیں، اور فرمایا القرآن والنحل، ایک قرآن اور ایک شہد۔ قرآن مجید کے اندر خود موجود ہے کہ قرآن شفا، اور شہد کے بارے میں یہاں اللہ نے فرمایا شفاء للناس۔ پھر وہی بات جو اگلے دن میں نے عرض کی تھی، انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے، جسم اور روح۔ قرآن روح کی شفا ہے اور شہد جسم کی شفا ہے۔ قرآن شفا ہے ہماری روحانی بیماریوں کی، اور شہد شفا ہے ہماری جسمانی بیماریوں۔ ایک اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 2 چیزوں میں اللہ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے، ہاں مگر موت والی چیز ایسی جس کا فیصلہ اٹل ہے۔ ان 2 کے بارے میں نمبر 1 سنا، جس کو ہم سنا مکی کہتے ہیں، یہ جڑی بوٹی ہوتی ہے، پہاڑی علاقوں میں زیادہ ہوتی ہے، سنا مکی۔ ایک فرمایا وہ سنا
اس میں ہر بیماری کی شفا ہے سوائے موت کے، اور دوسرا فرمایا شہد، اس میں ہر بیماری کی شفا ہے سوائے موت کے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد کو پسند فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باقاعدہ صراحت، جیسے کدو شریف کے بارے میں آتا ہے، میٹھی چیز کے بارے میں آتا ہے یحب الحلوہ، اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہد کے بارے میں آتا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب العسل، حضور شاہد کو پسند فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد کی تعریف فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے کہ میرے بھائی کو تکلیف ہے، حضور نے فرمایا شاہد استعمال کرو۔ کچھ دنوں کے بعد واپس آئے، یا رسول اللہ آپ کے فرمان کے مطابق شاہد استعمال کی، بیماری بڑھ گئی ہے۔ فرمایا دوبارہ پھر شاہد استعمال کرو۔ پھر وہ دوبارہ آیا، یا رسول اللہ کچھ دن اور شاہد استعمال کیا ہے، بیماری اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اللہ کی بات سچی ہے کہ شاہد میں شفا ہے، اور تیرے بھائی کا پیٹ جو اس کی طبیعت جھوٹی ہے کہ وہ شفا نہیں پا رہی، اس کو اور شفا شاہد استعمال کرو۔ تیسری مرتبہ کے بعد شاہد استعمال کروایا تو اللہ پاک نے اس کو شفا عطا فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جسم کے اندر بعض ایسے غلط مادے پیدا ہو جاتے ہیں جو صحت کے لیے مضر اور بیماریوں کا ذریعہ بنتے ہیں، ان غلط مادوں کو، مفاسد کو جسم سے ختم کرنے کے لیے شہد سے زیادہ مؤثر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ شہد کے استعمال سے جسم کے اندر میں ایسے فاسد مادے جو کئی ساری بیماریوں کے پیدا ہونے کا سبب ذریعہ بنتے ہیں، اللہ شہد کی برکت سے ان کو ختم فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے شہد کی مکھی کے بارے میں فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، وحی کی آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف۔ وحی تو نبیوں کی طرف آتی ہے، یہ جو وحی جس کو ہم عام زبان میں وحی کہتے ہیں، کلام الہی، یہ تو نبیوں کی طرف آتی ہے، شہد کی مکھی نبی تو نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فرعون نے آرڈر کیا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی لڑکا بچہ پیدا ہو تو قتل کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی امی کو اللہ نے بیٹا دیا، اب بیچاری ڈر رہی ہے کہ بنی اسرائیل میں ہوں، میرا بیٹا پیدا ہوا اور فرعون کی طرف سے آرڈر ہے کہ اس کو قتل کر دو، تو اب میرا بیٹے کا کیا بنے؟ تو اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، وہاں بھی لفظ ہے کہ اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، ان کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ اور یہاں شہد کی مکھی کے بارے میں یعنی اللہ تبارک و تعالی نے پیدائشی طور پر آفرینت سے جب سے اس کو پیدا کیا اس وقت سے اس کی فطرت میں یہ بات اللہ پاک نے رکھ دیا ہے کہ وہ 3 جگہوں پر عام طور پر اپنا چھتا، اپنا گھر بناتی ہے۔ نمبر 1 پہاڑوں میں، پتھروں پر، اب نیچے سے وہ گھر بنائی، سارا چھتا نیچے لٹکا ہوا، کتنا ہزار مکھی بھی اس پہ لگی ہوئی ہے، کتنا ساری شہد بھی لگی ہوئی ہے، اس کے بچے بھی اس کے اندر ہیں، کتنا اس کا وزن ہے، لیکن نیچے سے چمٹا کھڑا ہے، وہ گرتا ہے۔ وہ شروع کیسے کرتی ہے؟ ایک مکھی کے اوپر دوسری، تیسری، چوتھی، ہزاروں مکھیاں ایک دوسرے پر بیٹھی ہیں، اور اندر والے تک ہوا کیسے پہنچ رہی ہے، اندر والے تک سردی گرمی کیسے پہنچ رہی ہے، جو سب سے پہلے نیچے آ گئی۔ کتنا بڑا چھتا ہے، بساؤ کا بہت بڑا چھتا ہوتا ہے مکھیوں کا، لیکن وہ مکھی جو بالکل اندر میں پہلے اس کے اوپر چاروں طرف ہزاروں مکھیاں اور آ جاتی ہیں، لیکن نہ وہ بھوک سے مرتی ہے، نہ وہ پیاس سے مرتی ہے، نہ وہ گرمی سردی سے مرتی ہے، نہ اس کا دم گھٹتا ہے۔ کیسا اللہ نے عجیب اس کا نظام بنایا ہے۔ اور مکھیوں کا جو پورا سسٹم ہے، حیات الحیوان میں علامہ طبیعی رحمہ اللہ نے اس پر بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ جتنا زندگی کا نظم و نسق ان کا ہے، اتنا مخلوق میں شاید کسی کا ہو، کہ ان پورے چھتے میں ایک مکھی سردار ہوتی ہے ان کا، اور اس کا نام آتا ہے یعصوب۔
یا عین سین واو با، یعصوب اس کا نام ہوتا ہے جو پورے چھتے کا سردار، وہ جسمانی لحاظ سے بھی باقیوں سے بڑا ہوتا ہے، وہ مکھی باقیوں سے بڑی ہوتی ہے اور پورے چھتے کی سردار، سارے چھتے کی ہر مکھی اس کے آرڈر کی پابند ہے۔ اور پھر شہد کی مکھی کے بارے میں اللہ نے فطرت میں یہ رکھا، یہ پلید چیز پہ نہیں بیٹھتی، شہد کی مکھی پلید چیز پہ نہیں بیٹھتی، اور شہد کی مکھی میں سے کوئی مکھی اگر کبھی غلطی کر کے کسی پلید چیز پر بیٹھ جائے اور وہاں سے کوئی کھانا پینا چوس لے اور کسی اور مکھی کو پتہ چل جائے تو وہ اپنے سربراہ کو جا کے شکایت کرتی ہیں اور اس کا باقاعدہ مقدمہ چلتا ہے، اس پر گواہ ثبوت لینے کے بعد اگر جرم ثابت ہو جائے تو اس کو باقاعدہ قتل کر دیا جاتا ہے، اس کو اپنے چھتے میں رہنے نہیں دیا جاتا۔ پاکی کا کتنا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور یہ پاکی کس کے لیے؟ ہمارے لیے ہے کہ شاید ہماری خوراک بنتی ہے۔ باقی وہ مکھیاں خود تو مکلف نہیں ہیں، ان کے لیے پاکی پلیدی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اللہ نے اس انسان کے لیے کیسا نظم بنایا ہے کہ اس کے اندر پلیدی کی آمیزش نہیں ہونے دیتا، پاک چیز۔ حدیث پاک میں آتا ہے جیسے جنت میں بہت ساری نعمتیں ہوں گی، جہنم میں بہت سارے عذاب ہوں گے، اور جہنمیوں کو عذاب دینے کے لیے دنیا میں جیسے بچھو ہے جہنم میں بچھو ہوں گے، دنیا میں سانپ ہیں جہنم میں سانپ ہوں گے، ایسے بہت سارے جو دنیا کے اندر موذی چیزیں ہیں، نمونے ان کے، سانپ ہے یہ اس سانپ کا نمونہ ہے، ورنہ اس سانپ جیسا یہ سانپ نہیں ہے، اس بچھو کا یہ نمونہ ہے، ورنہ اس بچھو جیسا یہ بچھو نہیں ہے۔ وہ تو اصل بچھو بڑے بڑے، کتنے بڑے سانپ، کتنے بڑے بچھو جو جہنم میں ہوں گے، اور اسی طریقے سے جتنی موذی چیزیں دنیا میں ہیں یہ دنیا میں نمونہ ہیں، یہ جہنم میں ہوں گی، اور ان کے ذریعے سے جہنمیوں کو عذاب دیا جائے گا۔ اب شہد کی مکھی کے اندر بھی اللہ نے جہاں شہد رکھا ہے وہاں زہر بھی رکھا ہے کہ اپنے دشمن پر حملہ کر کے اس کو ڈنگ مار کے اس کو زہر بھی اپنا منتقل کرتی ہے۔ اب یہ بھی دوسرے چیز کو سزا کے طور پر اس کے ڈنگ سے جہنمیوں کو سزا دی جاتی۔ فرمایا جہنم میں دنیا کی ہر موذی جانور کا نمونہ وہاں موجود ہے، لیکن شہد کی مکھی کا نہیں ہے۔ شہد کی مکھی کا کوئی نمونہ جہنم میں نہیں ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جتنے موذی جانور ہیں جہنمیوں کو سزا دینے کے لیے ان کو جہنم میں لے جایا جائے گا، لیکن شہد کی مکھی جہنمیوں کو سزا دینے کے لیے بھی شہد کی مکھی جہنم میں نہیں جائے گی۔ تو فرمایا کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور وحی کی یعنی ان کی فطرت میں ڈال دیا آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف، انِتَّخِذِي، یہ کہ بنا تو من الجبال، پہاڑوں میں، بیوتاً اپنے گھر، ومن الشجر، اور درختوں میں اپنے گھر بنا، ومما یعرشون، اور لوگ جو چھت بناتے ہیں۔ عریش اصل میں کہتے ہیں جو ٹھنڈے علاقے ہیں، جیسے بلوچستان کے ٹھنڈے علاقے پاس، اس میں عریش بنایا جاتا ہے، لکڑیاں کھڑی کر کے اوپر لکڑیاں ڈال کے، جس کو ہم لوگ اپنے یہاں سریت وغیرہ میں چھپر کہتے ہیں۔ ایک تو پنجابیوں کے وہاں ہر گاؤں میں ایک چھپڑ ہوتا ہے، چھپڑ کہتے ہیں گندے پانی اکٹھے ہونے کی جگہ کو، وہ چھپڑ ہے وہ نہیں، چھپر وہ ہوتا ہے جو اوپر کو لکڑیاں کھڑی کر کے اوپر لکڑیاں ڈال کے سائے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اور جن علاقوں میں انگور ہوتا ہے، انگور کی بیل اوپر چڑھانے کے لیے لکڑیاں کھڑی کر دی جاتی ہیں، اوپر لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں تاکہ انگور کی بیل کے اوپر پھیلے، تو اس کو عریش کہتے ہیں، اور یہاں یعرشون سے وہی مراد ہے۔ تو اس میں بھی شہد کی مکھیاں اپنا چھتا بناتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو باقاعدہ یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ تم ان جگہوں پر اپنے چھتے بناؤ۔ ثم کلی، پھر ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ کھاؤ تم ہر قسم کے پھلوں سے، لیکن اس سے مراد بھی جیسے ملکہ سبا کے بارے میں آتا ہے کہ جب ہدہد پرندے نے آ کر کے سلیمان علیہ السلام کو رپورٹ دی کہ میں نے ایک ایسی قوم دیکھی ہے، قوم سبا، ان کی بادشاہ ایک
اوتیت من کل شے، اس کو ہر چیز دی گئی ہے۔ اب یہاں ہر چیز سے مراد ہر چیز نہیں ہے، بلکہ مراد جو حکومت چلانے کے لیے، جو لوگوں پر بادشاہی کرنے کے لیے مناسب چیزیں ہیں، وہ ساری اس کو میسر ہے۔ ورنہ ہمارے ساتھی استاد جی کہتے تھے کہ من کل اوتیت من کل شے، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی داڑھی بھی تھی، اس کو داڑھی بھی دی گئی تھی، اس کو مردوں والے باقی صفات بھی دیے گئے تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر چیز دی گئی تھی، لیکن ہر چیز سے مراد کیا؟ جو اس کو حکومت بادشاہت چلانے کے لیے ضرورت تھی وہ دی گئی تھی۔ تو یہاں پر جو کہا گیا کہ کھاؤ تم ہر قسم کے پھلوں سے، اب اس کا معنی یہ نہیں کہ دنیا جہان کے جتنے پھل ہیں میوے ہیں سارے ضرور مکھی نے شہد کے لیے کھانے ہیں۔ جیسے مثال کی جو سخت چھلکے والے ہیں، جیسے بادام ہے جس کے اوپر سخت چھلکا ہوتا ہے، اس طرح کا اس کو جو شہد کی مکھی وہاں استعمال نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے اس سے مراد وہ جو اس کی خوراک کے لائق و قابل ہیں۔ پھر فرمایا فصلوں کی شکر ربے کی، اور اپنے رب کے راستے جو کشادہ بھی ہیں، نرم و آسان بھی ہیں، ان میں تو چل۔ اس میں حیات الحیوان جسے میں حوالہ دے رہا تھا، اس میں لکھا ہے کئی کلومیٹر اپنے چھتے سے دور شہد کی مکھی پانی کے لیے، خوراک کے لیے کئی کلومیٹر کا سفر کرتی ہے، لیکن کبھی بھی آتے جاتے میں راستہ بھولتی نہیں ہے۔ جہاں اپنے چھتے سے پورے چاروں طرف پھیل جاتی ہیں، کئی کلومیٹر سفر کر جاتی ہیں، لیکن واپس وہی اپنے چھتے میں بڑے سکون و آرام سے آ جاتی ہیں، کسی سے ان کو راستہ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ فرمایا یخرج من بطونہا، اللہ تبارک و تعالی نکالتے ہیں ان کے پیٹوں سے، نکلتا ہے ان کے پیٹوں سے شراب، ایسی پینے کی چیز، مختلف الوان، جس کے رنگ مختلف ہیں۔ یہاں بھی علامہ ضمیری نے بحث کی ہے کہ نکلتا ہے ان کے پیٹوں سے۔ اب پیٹ سے نکلنے کے دو طریقے ہیں، ایک پیشاب پخانے کا طریقہ ہے، فضلہ جسے کہتے ہیں، اور ایک تھوک کا ذریعہ ہے منہ سے۔ یہ دونوں پیٹ سے نکلنے کے ذریعے ہیں۔ ہمارے جسم میں جو ہم منہ سے چیز نکالتے ہیں یہ بھی پیٹ سے ہے، اور جو پیشاب پخانہ فضلہ نکلتا ہے وہ بھی پیٹ سے ہے۔ تو شہد جو بنتی ہے، آیا یہ شہد کی مکھی کے منہ سے اس کا لعاب ہے یا یہ شہد کی مکھی کا فضلہ ہے؟ اس پر جو فلسفے کی کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں، ارسطا تالیس، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس حکیم نے ایک شیشے کا ڈبہ تیار کیا اور اس کے اندر شہد کی مکھیاں بٹھائیں، چھتا اس کا بنایا کہ میں دیکھتا ہوں، شیشہ ہے نا باہر سے نظر آئے گا، دیکھتا ہوں کہ یہ تھوک سے شہد بناتی ہیں اپنے منہ سے یا یہ اپنے فضلے سے شہد بناتی ہیں۔ تو مکھیوں نے کیا کیا؟ اس نے ڈبہ بنایا شیشے کا، مکھیاں اندر چھتا بٹھایا، مکھیوں نے سب سے پہلے اس شیشے کے اندر سے مکمل طور پر اس کو موم لگایا۔ وہ جو شہد کی مکھی کے چھتے میں موم ہوتا ہے جس کو سمین آتے ہیں، وہ موم لگایا، یعنی چاروں طرف سے وہ نظر آنا بند ہو گیا۔ اب انہوں نے اندر اپنا کام کیا، گویا بتا دیا کہ ہمارے اس نظام پر تم مطلع نہیں ہو سکتے ہو کہ ہم شہد کی مکھی یہاں کیسے بناتے ہیں۔ اس کا جو چھتا ہوتا ہے اس میں ہر جو کھانا بنتا ہے وہ کھانا وہ 6 کونوں والا ہوتا ہے، اس کو مسدس کہتے ہیں عربی زبان میں، مسدس، اس کے 6 کونے ہوتے ہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا مستری آلات استعمال کر کے بھی اتنے سینکڑوں نہیں ہزاروں خانے، اور 1-2 خانوں کے درمیان میں کوئی خالی جگہ نہیں ہوتی، کوئی مستری آلات کے ذریعے بھی نہیں بنا سکے گا، اور وہ بغیر آلات و پرکار کے کیسے کھانے بناتے ہیں؟ یہ میرے اللہ کا نظام ہے، اور یہ انسانوں کو سکھلایا جا رہا ہے کہ تم جو اپنے دنیا میں بڑا کاریگر ہوں، میں بڑا فلاں ہوں، تو شہد کی مکھی کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور فرمایا اس کی شہد کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس رنگ کے اختلاف میں ایک سبق لکھا ہے، موسم مختلف ہونے سے شہد کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، ہر موسم کی شہد کا رنگ الگ ہوتا ہے۔ پھر لکھا ہے خوراک مختلف ہونے سے شہد کی رنگ مختلف ہوتا ہے، اور لکھا ہے کہ علاقوں کے اختلاف سے جو کہ آب و ہوا ہے اس لحاظ سے بھی شہد کا رنگ مختلف ہوتا ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ شہد کی جو مکھیاں ہیں ان کا اپنی اندر کوالٹیاں، نسلیں مختلف ہیں، ان کا رنگ شہد کا اور ہوتا ہے، ان کا اور ہوتا ہے، ان کا اور ہوتا ہے۔ تو فرمایا شراب مختلف الوان،
فی